تو جیسا کہ آج ہماری گفتگو ابھی قم سے چل رہی تھی، امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے اوپر، ان کے پیغام کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی، میں چاہوں گا کہ جو کربلا سن 61 ہجری میں برپا ہوئی تھی اور آج جو عصر حاضر کی کربلا ہے، آج بھی یزیدی اور حسینی آپس میں برسر پیکار ہیں، حق و باطل کی جنگ ہے، تو وہ پیغام جو سن 61 ہجری میں دیا گیا تھا وہ دائمی پیغام جو ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام عرض کرتا ہوں تمام ناظرین کی خدمت میں اور تعزیت پیش کرتا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے۔ میں بھی ایک شعر عرض کر دوں۔ کسی نے کہا کہ قیامت کی گھڑی ہے کربلا میں، یتیموں کو ستایا جا رہا ہے۔ واقعاً یہ لمحات کربلا میں عصر عاشور 61 ہجری کے زمانے وقت بہت سخت تھے سادات کے لیے اور یتیموں کے لیے۔ کربلا کا دائمی پیغام، اس میں سب سے پہلا پیغام توحید پر صحیح معنوں میں اعتقاد ہے۔ یعنی کربلا کی اس ساری داستان کو اگر آپ ایک نقطے میں بند کریں تو آپ کو صرف یہ نظر آئے گا کہ ایک شخص ہے جو اللہ کے احکام، اللہ کا آئین اور اس کا پیغام بچانے کے لیے، اس کی وحدانیت کی پہچان کروانے کے لیے اپنا سارا کچھ دینے کو تیار ہے۔ کربلا، جس کو کہیں بھی توحید سمجھ میں نہ آئے وہ کربلا کو دیکھ لے، یقیناً کربلا سے توحید سمجھ آ جائے گی۔ عصر حاضر میں بھی یہی ہے۔ آج لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو توحید سمجھ میں نہیں آتی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر ہماری سوسائٹی کے افراد جو مثلا ہیں وہ ایک تھانے دار جتنا یا ایک سپاہی جتنا بھی اللہ سے ڈرتے، معاشرے میں اتنے کرائمز نہ ہوتے، معاشرے میں اتنے جرائم نہ ہوتے جو اس وقت ہمارے پاس موجود۔ یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ ان کے ذہن میں بس ایک چیز ہے جو بہرکیف کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اختیار نہیں، نہ وہ کچھ کر سکتی۔ تو سب سے پہلا پیغام کربلا کا یہ ہے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، پھر بھی یزیدیت کی اللہ کو پہچانو، اللہ کے احکام کے اوپر ایسے ڈٹ جاؤ کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے اور جمع ہوا ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ کربلا کا دوسرا پیغام، کربلا کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ اجتماعیت کی خاطر انفرادیت کو قربان کر دو۔ یعنی حسین علیہ السلام بذات خود اپنی ذات میں حسین ایک شریف انسان تھے، ایک نمازی، ایک مومن انسان تھے جو کسی کو کچھ کہنے والے نہیں تھے، کسی کے اوپر زیادتی کرنے والے نہیں تھے۔ اگر حسین علیہ السلام ان اجتماعی مفادات جن کے اوپر یزید نے حملہ کیا اور جن کو پاؤں تلے روند رہا تھا، ان کے لیے حسین آواز نہ اٹھاتے تو یزید کو بذات خود حسین سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ حسین علیہ السلام کا یہ جو اقدام ہے یا عاشورہ کا یہ پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اجتماعی مفادات کی خاطر اپنی ذات کو اور اپنے تمام تر مفادات کو، جو شخصی اور ذاتی مفادات ہیں، ان کو انہوں نے قربان کر دیا۔ مثالیں بے شمار ہیں، وقت کی نزاکت کو میں دیکھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کربلا کا تیسرا پیغام، کربلا کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ استکبار اور ظالم طاقتوں کے سامنے ڈٹ جانا، نہ ڈرنا ان سے، چاہے وہ جتنی ہی بڑی طاقتیں کیوں نہ ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کس شخص کے سامنے ڈٹے ہیں۔ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا، یزید اپنے زمانے میں اس پوری اسلامی سٹیٹ کا اکیلا بادشاہ تھا۔ آج دیکھیں یہ اسلامی سٹیٹ کتنی ممالک میں تقسیم ہو چکی ہے۔ چلیں کچھ ممالک کو زمانے فتح نہیں ہوئے تھے یا کہیں تک مسلمانوں کی فوج نہیں پہنچی تھی، باقی تو سارے ایران ہے، مصر ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کی سٹیٹ کے اندر تھی۔ یزید تقوتاً اس بادشاہ کے سامنے حسین کا قیام کرنا یہ معمولی بات نہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے قیام کیوں کیا؟ فرماتے ہیں تاریخ طبری کی 4 جلد میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو مولا فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بادشاہ فسق و فجور پہ اتر آئے اور حلال خدا کو حرام قرار دے دے، حرام خدا کو جائز قرار دے دے، اور اس کے ساتھ ساتھ حریم اللہ کا احترام نہ کرے، ان کو پامال کر دے اور دیگر الہی احکام کو پس پشت ڈال دے، اب اس ظالم حکمران کی اس ڈکٹیٹرشپ اور اس ظلم کے اوپر اگر کوئی مسلمان ساکت بیٹھا رہتا ہے، خاموش بیٹھا رہتا ہے اور اس کے خلاف قیام نہیں کرتا، میرے مولا حسین فرماتے میرے نانا نے فرمایا تھا بروز محشر اللہ کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اللہ اس ساکت رہنے والے کو اس ظالم کے ساتھ اس کا حشر نشر کرے گا، اسی عذاب میں اس کو بھی گرفتار کرے گا جس عذاب میں اس ظالم کو گرفتار۔ کیوں؟ اس نے ظلم کرنے کا اس کو موقع دیا ہے، ظلم کرنے کی اس کو دعوت دی۔ اگر اس کے ظلم کے اوپر یہ بولتا، قیام کرتا، یقیناً وہ رک جاتا۔ یعنی جب کوئی پہلا ظلم کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ دوسرا ظلم کرتے وقت تھوڑا سوچتا ہے کہ آگے مجھے مزاحمت کا بھی سامنا ہے، ایسا نہیں کہ مثلا میں پاؤں تلے رونتا جاؤں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کربلا کا دوسرا پیغام استکبار کے خلاف ڈٹ جانا ہے اور نہیں ڈرنا ہے۔ کربلا کا تیسرا پیغام عفو و درگزر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کربلا کی تاریخ کا سب سے بڑا مجرم حر ابن یزید ریاحی ہے۔
آج ہمارے ہاں کسی سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، کسی سے تھوڑی سی مثلا وہ ہو جاتی ہے، ہم اس کے ساتھ ایسی ناراضگی اختیار کرتے ہیں کہ شاید تادم مرگ اس کے ساتھ ناراض رہتے ہیں۔ جو کربلائی ہیں، جو کربلا کے پیغام پہ عمل کرنے والے ہیں اور عاشورائی ہیں، ان کو چاہیے کہ حسین علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں۔ میں کہتا ہوں کربلا کی تاریخ کا سب سے بڑا مجرم حر بن یزید ریاحی ہے، یہی ہے جو حسین کو 2 محرم کو کربلا میں روک رہا ہے، یہی ہے جو کھینچ کے حسین کو کربلا میں اور گھیر کے حسین کو کربلا میں لے کے آیا ہے، اور یہی حر بن یزید ریاحی جب 10 محرم کو امام مظلوم کے پاس آتا ہے، حتیٰ خود حر کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس کو معافی مل جائے گی، جب آتا ہے تو اس کے جملے پڑھ کے دیکھیے، کہتا ہے مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ یعنی خطا تھی ہی اتنی بڑی کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خطا معاف ہو جائے گی، لیکن میرے مولا کیا جواب میں فرماتے ہیں؟ مولا نے حر کا جھکا ہوا سر اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا حر تجھے بشارت دیتا ہوں، تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا، میری ماں زہرا نے بھی معاف کیا۔ یعنی جو چوتھا پیغام ہے کربلا کا وہ عفو درگزار ہے۔ 5واں پیغام کربلا کا یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، کبھی بھی اللہ کے دین کے اوپر کمپرومائز نہ کرو۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت مختصر اور جامع انداز میں پیغام کربلا کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ان پر الہی پیغامات جو ہیں ان پر تفصیل سے روشنی ڈال سکیں۔ بہرحال جتنی دامن وقت میں گنجائش ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتنا اس کو جو ہے وہ اپنے پیغام کو سمیٹا جائے۔ ابھی چلتے ہیں بہن رباب منصوری کی جانب، دیکھتے ہیں ان کے پاس نہیں کیا چیز۔ بالکل ایسا ہی ہے اسفر بھائی، اس وقت وہاں چلوں میں چاہوں گی، یہاں پر سوال ہمارے پاس آیا ہے، حجاز حسین عابدی صاحب لکھتے ہیں شب قدر تو وہی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ماہ رمضان میں ہے، مگر شب عاشور میں حضرت حر نے اپنی قدر پہچان لی اور اس شب کو اپنی شب قدر میں تبدیل کر لیا، کیا میری ایک فکس صحیح ہے؟ یعنی انشاءاللہ اس کا سوال ہم لیں گے ڈاکٹر صاحب سے، اور ناظرین ہم چلیں گے اس طرف۔ آپ کے لیے میں کچھ دلچسپ خبریں آج لے کر آئی ہوں، خبریں تو نہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر کسی کی یا ہر ملک کی خاص روایت ہوتی ہے جس کے زیر نظر وہ عاشورہ یا روز عاشورہ کی جو ہے اب عزاداری کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ساتھ مل کر چلیں گے کم کی طرف۔ کم کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک جلوس یا جسے ہیئت یہاں پر کہا جاتا ہے، ہیئت نوجوان نجف اسے کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک بڑے وسیع پیمانے پر یہ جلوس آتا ہے بی بی کے حرم کے پاس، اور وہاں پر مشل گردانی کی جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ اگر آپ کا آنا ہو کبھی روز عاشور یہاں پر یا پہلے عشرے میں محرم کے آپ کا یہاں پر آنا ہو تو آپ ضرور کم جائیے، اور چونکہ وقت کم ہے میں چاہوں گی تصویریں میں آگے بڑھا دوں۔ کچھ اس طرح سے یہاں پر مشل گردانی کی جاتی ہے، بہت ہی ماہر افراد یہ کام انجام دیتے ہیں، اور ایک بہت بڑا مجمع یہاں پر اکٹھا ہوتا ہے اس مشل گردانی کو دیکھنے کے لیے۔ آگے ہم بڑھیں گے، ساتھ مل کر چلیں گے یز کی طرف۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں اردبیل اور یز یہ 2 ایسے بڑے یہاں کے شہر ہیں یا صوبے اگر ہم کہیں تو ایسے ہیں جس میں بڑی بہت ہی تعداد یہاں پر لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر عزاداری کی جاتی ہے۔ یہ چیز جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسے نخل کہا جاتا ہے، اور نخل برداری جو یز میں کی جاتی ہے تقریباً اس کی اونچائی 11 میٹر ہے اور یہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ یہاں کے مجمع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تفت میں یز کا جو ایک چھوٹا سا شہر ہے یہاں پر تقریباً 50,000 افراد روز عاشور اکٹھا ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں یہاں پر۔ آگے ہم چلیں گے تہران کی کوچے گلیوں کی طرف، اور تہران میں جو ہے اس بار یہاں پر منظر کشی کی گئی ہے۔ تہران کے ولی عصر جو یہاں پر ایک بہت جو اسٹریٹ ہے یا روڈ ہے وہاں پر منظر کشی کی گئی ہے، اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اور اس کے علاوہ منظر کشی میں خود نوجوانوں نے اور بہت سے دوسرے دیگر افراد نے یہاں پر شرکت کی، اور بہت خوبصورت طریقے سے روز عاشورہ کا جو اب منظر کشی جو کی گئی ہے اسے یعنی اس طرح سے سامنے لے کر آئے ہیں، اور ان کا ایک خاص مقصد تھا اس کے پیچھے۔ کہا شاید کتابیں جو ہیں آج کل وہ تھوڑی اس طرح سے ہو گئی ہیں کہ نوجوان پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اگر منظر کشی کی جائے اور نوجوانوں کو بتایا جائے یا چھوٹے بچوں کو اس طرح سے سمجھایا جائے تو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی۔ وقت محدود ہیں، خبریں اور ہیں، لیکن ہم چلیں گے اسفر بھائی کی طرف تاکہ وہ ہمارے معاف کیجیے گا یہاں پر ہم لیں گے ایک وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جی عزیز ناظرین، خوش آمدید، آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. یہاں تک آپ سب نے ہمارا پروگرام میں ساتھ دیا اور ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا. چلیں گے اسفر بھائی کی طرف. جی بہت شکریہ. اور ناظرین، جیسے کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی ڈاکٹر قیصر عباس صاحب کے ساتھ، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل سے بات کی جائے. میں چاہوں گا کہ جو پیغام عاشورہ تھا جو ایک ایک کر کے آپ بتا رہے تھے، مختصر طور پر آخر میں اپنے ناظرین کو بتایا جائے. حالات، جس طرح کے حالات ہوں، خدا کے دین پہ کمپرومائز نہ کریں. مثلا تھوڑی مشکل آ جاتی ہے تو ہم کہیں مشکل آ گئی، بس اب میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، مشکل آ گئی اب میرے اوپر یہ خدا کا دین جو ہے اس کا حکم یہ ساکت ہو گیا. ایسا نہیں ہے. حسین علیہ السلام نے مشکلات، یعنی انتہا درجے کے مشکل حالات میں بھی اللہ کے دین، کوئی تاریخ بشر میں کوئی جنگ ایسی نہیں دکھا سکتے جس کی ابتدا اذان سے ہوئی ہو، جس کا خاتمہ سجدے پہ ہوا. یعنی یہ کربلا کی واحد جنگ ہے جس کی تاریخ بشر میں کوئی ایسی جنگ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں کسی بھی سپہ سالار نے اپنی فوج کو گھٹانے کی کوشش کی ہو. کربلا کی واحد جنگ ہے جس میں آج گزشتہ شب میں حسین نے دیا تک بجھا دیا، کہا جو چاہنا چاہتا ہے چلا جائے. مطلب کیا؟ مطلب یہ حسین طاقت کا مقابلہ کردار سے کر رہے تھے. ادھر طاقت تھی، ادھر حسین اپنے کردار. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عاشورائی ہیں اور حسینی ہیں، ہم طاقتوں کا مقابلہ اپنے کردار سے اور حسینی کردار سے کریں، انشاءاللہ دنیا پھر حسین کی پیغام کی طرف مڑ آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت ہی کم وقت میں، بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں ڈاکٹر قیصر عباس صاحب نے پیغام عاشورہ کو بیان کرنے کی کوشش کی. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے.